شروع اس نام سے جو سب سے بڑا نام ہے، سب کا خلق کرنے والا، لا شریک قدیر۔ تو دوستو، جب بندہ کسی کام میں مگن ہوتا ہے، بار بار اسی کام کو دہراتا ہے، تو اس کا اپنا نام نہیں رہتا۔ جس کام کے ساتھ وہ منسلک ہے وہی اس کا نام بن جاتا ہے۔ جیسے کسی کا کوئی نام ہو، جب وہ بڑا ہو کے انجینئرنگ کا کورس کرتا ہے تو اکثر اس کا اصل نام بھول جاتے ہیں، انجینئر صاحب کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عام آدمی جب MBBS کرتا ہے تو ایک وقت پر وہ ڈاکٹر صاحب بن جاتا ہے۔ جس چیز کو بار بار دہرایا جائے، جس کا کورس کیا جائے، وہ اپنی شناخت بھول جاتا ہے، اس کا شعبہ اس کا نام بن جاتا ہے۔ اب جب بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہیں، ڈاکٹر صاحب کا اصل نام سے لوگ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے شعبے کے نام کو لوگ منسلک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، ویسے تو یہ انسان پیدا ہوا، ماں باپ نے نام رکھا، جوانی تک ویسے بھی کئی نام بدل جاتے ہیں، اور آگے ویسے بھی نام کا کوئی کام نہیں، یہ تو ہمارے نام پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہم فلاں کو آواز دے رہے ہیں۔ تو انسان جس طرف راغب ہوتا ہے، جس کام کی طرف جاتا ہے، وہی اس کا نام بن جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے گانا لکھا تھا کہ ہی رانجھا کے بارے میں، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، ہیر نہ آکھو کوئی۔ انہی کی محبت، دلچسپی کسی بھی کام کی اسی نام کے ساتھ منسلک کر دیتی۔ محبت اسی شے کا نام ہے جس کو بار بار یاد کیا جائے۔ اگر آپ کسی محفل میں کسی بار بار کسی بات کو دہراؤ گے، اگر آپ کا وہ تقیہ کلام بھی ہے، اگر میں زیادہ بار دوستوں کہوں گا تو شاید آپ مجھے دوستی کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کسی محفل میں آپ اپنی مسز کا نام بار بار پکاریں گے تو لوگ آپ کا نام تبدیل کر دیں گے، یہ رن مرید ہے، یہ زن پرست ہے۔ حالانکہ جو بھی جس شے کو بھی بار بار یاد کرتا ہے، اگر وہ بھینسوں سے پیار کرنے والا تو کہہ دے کہ چودھری بھینسوں والا، فلاں بکریوں والا، فلاں بلیوں والا، فلاں کبلوں والا۔ تو اسی طرح انسان جس چیز کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے، اسی طرز کا ہو جاتا ہے، اس کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دولت کو پسند کر کے اتنی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام تبدیل ہو کر عام معاشرے میں ہو گئے، وہ بہت دولت مند ہے، وہ دولت مند آدمی کی بات کر رہے ہیں، وہ چودھری کی بات کر رہے ہیں، فلاں سیٹھ کی بات کر رہے ہیں،
اس لیے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کا نام پڑ جاتا ہے، وہ اس کا تخلص، اس کی صفات بن جاتی ہے۔ محبت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت والے کا نام جڑ جاتا ہے۔ آپ صرف لیلا کا نام لیں تو سمجھ آ جائے گی یہ مجنوں کی لیلا ہے، مجنوں کا نام لیں تو خود بخود ساتھ آ جائے گی یہ لیلا کا مجنوں۔ اسی طرح آپ جس کو بار بار یاد کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ محبت کا کام ہی یہ ہے جس کی بار بار یاد آئے، صبح و شام یاد آئے، اٹھتے بیٹھتے یاد آئے، کروٹیں لیتے یاد آئے۔ وہ جس شے کی محبت ہوگی انسان اس کے ساتھ منسلک ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی چودھری کے ارد گرد رہتا ہو تو وہ کہیں بھی چلا جائے وہ کہے گا یہ چودھری کا آدمی۔ اسی طرح جو لوگ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے، جب صبح و شام اسی کا یاد، اسی کا تذکرہ، ایک ہی بات بار بار وہی یاد کرا کرتے ہیں تو وہی بندہ رب کا بندہ کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جس سے جو بھی محبت کرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اور قرب کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی صفات پسند آتی ہے، وہ چیزوں کا منشور سمجھ میں آتا ہے تو انسان اس شے کو پسند کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رب کی طرف بھی بڑھے گا تو وہ یہی کہلائے گا۔ وہ اتنا بار رب 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 کردہ کردہ اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ رب کا ہی بدلا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی محبت کے سہارے جی رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو تو یہ زندگی بے مزہ ہو جائے۔ محبت تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ کرنی ہے، کہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، کسی سے بھی کر لے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو دل کو کہیں نہ کہیں لگانا ضرور پڑتا ہے۔ آپ سرخ کپڑوں کے ساتھ لگا لیں، بلیک کپڑوں کے ساتھ لگا لیں، بھینس کے ساتھ لگا لیں، بلی کے ساتھ لگا لیں، وہ آپ کی چاشنی بن جائے گی، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ جسی کو بار بار یاد کریں گے وہ آپ کی محبت ہو جائے گی۔ کسی بندے سے کر لیں، کسی استاد سے کر لیں، پیر سے کر لیں، عالم سے کر لیں، مرشد سے کر لیں، کسی دوست سے کر لیں، جس کی بار بار یاد آئے گی وہی آپ کی محبت ہے۔ ہر غمی میں، ہر خوشی میں اپنا دوست یاد آئے گا۔ تو جس سے جو کوئی محبت کرتا ہے وہ اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اب مجنون کو ہیر کی بات سنائے گا تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں، لیلا کے کتے کی بھی بات سناؤ گے تو اس کو بہت پسند آئے گا۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ خود اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں آئیڈیا لینا کہ مجھے لیلا کا کتا چاہیے، آپ تو لیلا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو بھی اس کا قریبی جس سے لیلا پیار کرے گی
وہی آپ کو اچھا لگے گا. مرکز تو مجنوں کا لیلا تھا. اسی طرح انسان بھی اگر اپنے رب کی طرف جاتا ہے، وہ رب رب کرتا ہوا رب کو پاتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے، تو جتنے بھی رب کے بندے ہیں اس کے دوست ہیں. اس لیے اس کی وجہ اپنا محبوب ہے ہر کسی کا. جس کا کوئی محبوب ہے، جو بھی کوئی محبوب ہے، اس کو چاہنے والے سارے اپنے لگے ہیں. پھر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اپنا نام نہیں رہتا. وہ بھی اتنا ذکر کر جاتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، صبح و شام باتیں اس کی. اکیلا ہو تو اسی سے باتیں کرے گا، دوستوں میں جائے گا تو اسی کے بعد سے نام شروع ہوگی. کسی سے بھی بات کرے گا وہ یہی کہے گا، بس رب رب ہی. تو ایک دن جا کے اس کا اپنا نام نہیں رہتا، وہ رب کا بندہ بن جاتا. تو محبت میں نام مٹانا ہی اپنا کمال ہے. میرا نام نہیں ہے. مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے. چلو ابھی نہ صحیح تو کبھی صحیح، اور کوشش تو کرنی چاہیے کہ اپنے نام کو کیا کرنا. وہاں ویسے بھی اگلے جہاں سے آنے لوگ فرماتے ہیں یہاں پہ وہ علیحدہ علیحدہ نام نہیں لیے جائے. کوئی وہاں کسی پارٹی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، کوئی کسی نام سے نہیں پکارا جائے گا. میرے بندے، جو اس کے بندے ہیں کہتے ہیں اللہ لگتا ہے. آگے وہ جانتا ہے کہاں کسی کو رکھنا ہے، کہاں کسی کو نہیں رکھنا، کتنا کسی کے یاد کیا، کتنی میری پہچان کی، کتنا اس نے قرب حاصل کیا. بس جتنا جتنا وہاں قرب ہوگا اتنا اتنا آگے بڑھتا جائے. اگلے جہان کی تو جنت بھی رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو دے دی. کسی کو جنت کے وارث بنا دی. تو دوستو، ہم اصل میں آج چھوٹے ہیں. ہم مثال کے طور پر ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم اپنے جس کو سہارا سمجھتے ہیں اس کو آواز دیتے ہیں. باپ ہے تو باپ کو سہارا سمجھیں گے، باپ کو آواز دیں گے مشکل میں. ماں زندہ ہے تو ماں کو آواز دیں گے. بھائی اپنا لگتا ہے تو اس کو آواز دیں گے. مگر رب کے بندے سوائے رب کے کسی کو آواز نہیں دیں. وہ صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان کو پاس خوشی آئے، غمی آئے، مشکل آئے، آسانی آئے، وہ اپنے رب کو ہی پکارتے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ جس جیسی طرز ہماری ہے، جیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم مشکل میں دنیا کے سہاروں کو بلاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے بندے تھے، خاص الخاص تھے، وہ بھی ہماری فطرت پر ہی لوگوں کو بلاتے ہوں گے. جو خواہشات مجھے ہیں، جو طرز انداز میرا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایسے ہی آوازاں دیتے ہوں گے مشکل وقت. تو یہ ہماری کیا آسرائی ہے، ہمارے بس فساد. رب کا بندہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا. رب تعالیٰ نے بہت ساری جگہ فرمایا جب بھی کبھی کسی پر مشکل آتی ہے تو میرے بندے مجھے ہی پکارتے ہیں. جب کشتی بمر میں پھنس جاتی ہے
تو ایک بڑی خوبصورت امید ہے کہ بچتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے. تو وہ ماں باپ کو آواز نہیں دیتے، دوستوں کو آواز نہیں دیتے، کسی رشتے دار کو آواز نہیں دیتے، صرف اپنے رب کی ذات ہی نظر آتی. ایک یہی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی. یہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے بازیں لگاتے ہیں. جو ہماری پسند ہے ہم سمجھتے ہیں رب کے بندے بھی ایسے ہی ہوں. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں. جیسا میری چاہت ہے، میں اپنی چاہت کے مطابق دیکھتا ہوں کہ میں بچوں کو ایسے چاہتا ہوں، بیوی کو ایسے طریقے سے چاہتا ہوں، دوستوں کو ایسے چاہتا ہوں، تو وہ بھی ایسے ہی چاہتے ہوں. وہ اپنے دوست نہیں بناتے، ان کا ہر رشتہ اقربا پروری سے بہت دور ہے. اپنا رشتہ، اپنا دوست فقط اس لیے اپنا ہے کہ وہ رب دا. جتنا رب کی طرف گامزن ہے اتنا ہی ان کا دوست ہے. یہ تھوڑا ضروری ہے کہ میرے محلے میں پیدا ہونے والا یا ہاتھ ملانے والا ہر دوست ہے. اصل میرا دوست وہ ہوگا جہاں میری چاہت ہے وہاں اس کی چاہت ہے. اگر اس کی وہاں چاہت نہیں تو میرا دوست کا ہے. مگر دیکھنے والے تو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار جس نظر سے میری دوستی ہے ویسے ہی اللہ کے بندوں کی بھی ہو. جیسی محبت میری ہے دنیا کے ساتھ ویسی ان کی ہوگی. وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے محبت کرتے، رب کی مخلوق سمجھ کر اس دنیا سے محبت کرتے. ہم جانوروں سے محبت کرتے ہیں اپنی جبلت پر، اپنی عادتوں پر، اپنے قریب ہونے پر. بچوں سے پیار کرتے ہیں اپنے قریب ہونے پر. اگر بلی کے بچے کو بھی گھر میں رکھ لیں گے وہ بھی بچوں سے عزیز تر ہوتا جائے گا. تو ہم اپنی طرز پہ محبت دیکھتے ہیں کہ جیسے میں محبت کرتا ہوں مجھے لذت ہے، ایسے ہی رب کے بندوں کو ہوگی. تو ہم تو اپنی علتیں پوری کر رہے ہیں بلی کے بچوں سے کھیل کر، عادتیں پوری کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہم سہارے تلاش کرتے ہیں. پریم کرنا دل کی ضرورت ہے. تو ہمیں سمجھانے والے سمجھاتے نہیں، ہمیں سمجھ میں آتا نہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو پھر جو چیز ملی اس سے دل تو لگانا پڑے گا نا. پھر بلیوں کو کنگھیاں کرو، باندری کے بچے رکھو، اس کو کنگھیاں کرو، جوئیں نکالو، پریم کرو، دودھ لا کے دو. یہ زندگی کا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہے. مگر رب کے بندے اس انداز سے کسی جانور سے پیار نہیں کرتے یا انسان سے پیار نہیں کرتے کہ اپنی رونق کے لیے کرتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ رب کی مخلوق سمجھ کے کرتے ہیں. وہ ہماری طرز پر نہیں چلتے. یہ ہماری علتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی وہ چاہتے ہیں. جو رب کی طرف جانے والا رب کا بندہ ہے وہ پہلے رب کی چاہت دیکھے گا کہ بھائی یہ اچھا برا ہے، اس کو قبول کر، میری مخلوق ہے تو اس کو قبول کر لے گا. اپنی عادت میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ بری لگتی ہیں، مگر جب رب کی نظر سے دیکھے گا تو سب کو قبول کرے گا. بھائی یہ دنیا کا کھیل ہے. اگر برا نہ ہوتا تو اچھا کہاں ہوتا، اندھیرا نہ ہوتا تو اجالا کہاں ہوتا، چاند نہ ہوتا تو سورج کہاں ہوتا، زمین نہ ہوتی تو آسمان کیسے ہوتا. رب ہی ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے. کسی کو خاص مخصوص بنایا ہے کہ یہ میری پہچان کر سکتا ہے. فرشتے حیران ہو، سب مخلوق حیران ہو، یہ کیا ہے. اگرچہ بلند ہونے پہ آ جائے تو فرشتوں سے اعلیٰ، اگر گرنے پہ آ جائے تو جانور سے بڑھتا. یہ ہے بڑی کمال کی چیز.
دنیا کی محبت دل میں بس جائے تو رسوائی ذلت، اگر رب کی محبت کی طرح جائے تو آگے عزت ہی عزت ہے، عزت ہی۔ مگر دائمی زندگی کے لیے یہ چھوٹی کو کچھ قربان کرنا پڑے۔ قربانی سے مراد کہ چھوڑ دینا دنیا، یعنی کہ دنیا دل میں دلچسپیاں نہیں اتنی لینی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ رہنا تو یہاں ہے، کھانا یہاں ہے، پینا سونا سب کچھ ہے یہاں۔ صرف دنیا کی محبت کو اندر نہیں جانے دینا، اپنے اندر جو دامن ہے، روح ہے، اس میں محبت رب کی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ رب کی روح ہے، اس کا حق بھی ادھر ہی محبت کرنا اور اسی نے رب کے پاس جانا۔ اسی لیے سیانے پر بات ہے، جسم والوں کے ساتھ رکھ لو، روح کو رب کے ساتھ رکھ لو، زندگی گزارو، مزے سے گزرے گی، ایزی گزرے گی، اور گزرتے گزرتے سفر ختم ہو جائے گا اور ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو جائیں گے۔ جسم کے مرنے سے موت تھوڑی، جسم تو بنا ہی مرنے کے لیے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کو موت بھی لازمی ہے۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ یہی پریشانی، ہم اسے جانا نہیں دینا چاہتے، تو جو آتا ہے اس نے جانا تو ہے۔ اسی طرح اپنے دل سے رب کو بار بار اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے دل میں سما نہ سکے۔ آپ کے دل سے کھانا کھاتے، اٹھتے، بیٹھتے، کرتے لیتے، ہر چیز کو اس کی طرف سے سمیٹے جائیں، یہ محبت کا عروج ہے۔ پھر ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ جس رب سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیدار کو بھی جی چاہتا ہے۔ پھر اس وعدے کا انتظار کرو، یا اس سے پہلے اس نفس کو مار لو، یا کلو نفس ذائقۃ الموت کا انتظار کرو تو یا اس سے پہلے نفس مار لو اگر کچھ دیکھنا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن کچھ نہیں، صرف وقتی طور پہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے۔ ارے ہم دنیا میں آئے ہیں رب کے لیے، ہم دنیا کو راضی کرنا تھوڑی آئے ہیں کہ دنیا راضی ہوگی تو بات بنے گی۔ کسی کی گواہی کی وہاں ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ سمیع البصیر روز ازل سے ہے، تسلیم میں اور آپ نے کرنا، ان باتوں کو، ان آیتوں کو، ان روایتوں کو تسلیم مجھے کرنا ہے۔ وہ تو ہر الہامی کتاب کوئی بھی دیکھیں گے تو آپ ایسے محسوس کریں کہ رب ہر حال میں انسان کو دیکھتا ہے، جاگتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بستر پر، واش روم میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، نہاتے دھوتے، ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ صرف آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ رب تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر، سمیع العلیم اور سمیع البصیر، ہر جگہ۔ جب آپ نے محسوس کر لیا کہ میرے ہر فعل کو، میری باتوں کو وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، تو ایک دن ضرور آ جائے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر اسی کی روح کا غلام۔ تو دوستو یہ چیزیں، انسان ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتے جائیں۔ زندگی کا سفر ہے نا، گزارنا تو ہے نا، کسی نہ کسی سے محبت کا تو کرنا پڑے گی نا۔ تو وہ سیانے لوگوں کا فرمان تھا کہ یار اس چیز سے کیا محبت کرے جس نے ختم ہو جانا، ختم ہو گئی تو پھر محبت کا کیا بنے گا، اس کے تو جنازے نکلتے رہیں گے۔ تو پھر بہتر یہی انہوں نے حل تلاش کیا، کسی ایسی شے سے محبت کی جائے جو فانی نہ ہو۔
تو ان کے سامنے ایک ہی نقطہ آیا، ایک رب کی ذات ہی ہے یا رب کی روح ہے جس کو فنا نہیں، باقی ہر شے فنا۔ پھر لوگ تو محبت کرتے کرتے اس میں فنا ہونا چاہتے ہیں، جس کو فنا نہیں، جس کو محبت کر رہے ہیں اگر اس کو فنا نہیں تو خود کو وہاں پہ فنا کرنا۔ تو یہی زندگی ہے، آنے کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، صرف آپ نے چند قدم، پہلے قدم آپ کی طرف سے ہونے ہیں کہ آپ نے خلوص سے عاجز آ کر اسے پکارنا ہے کہ رب تعالیٰ اتنے عاجز آ جائیں، اتنے عاجز آ جائیں کہ رب تعالیٰ مجھے نہیں پتا چل رہا آپ کہاں ہیں، کون ہیں۔ جتنی بے بسی طاری ہو جائے گی رب تعالیٰ اتنا ہی بڑا فضل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اللہ ہی ان مشکلات میں سہارا بنتا ہے، باقی یہ زندگی ہے، گزارو، خوش رہنے کی عادت ڈالو، اللہ بڑا مہربان ہے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور آپ کے ہر کام کرے گا، وہ کام بھی کر دے گا جہاں دنیا کی پہنچ ہوگی۔ اللہ آسانی